السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پس جب اس نے اسے جنا تو کہا کہ اے میرے رب، میں نے اسے بچی جنا ہے، یعنی مجھے لڑکی ہوئی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ رب العالمین کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، یعنی ابھی جو بچے کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، اللہ کو بخوبی معلوم ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اسے اور اس کی ذریت کو، اولاد کو، شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی مریم علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ عمران کی جو زوجہ تھیں، بیوی تھیں، ان کے یہاں بچے کی ولادت نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم کو لڑکا ہونا چاہیے، تاکہ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کر سکے گا اور دین کے لیے قربانی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہی کے بارے میں، عمران کی بیوی کے تعلق سے، مریم علیہ السلام کی والدہ کے متعلق: فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، بچے کی پیدائش ہو گئی تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، حنہ بنت فاخوذہ نام بتایا گیا، انہوں نے کہا اے میرے رب، میں نے تو بچی جنا ہے، یعنی میرے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کأنها تشوفت ان یکون ذکرا، ان کی خواہش کیا تھی کہ بیٹا ہوگا تاکہ وہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکے۔ تو اب جب بیٹے کی پیدائش نہیں ہوئی تو حنہ بنت فاخوذہ جو مریم کی ماں ہیں، وہ کہتی ہیں انی وضعتها انثى، میں نے تو بچی جن دی، یعنی میرے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے۔ ففی کلامها عذر من ربها، تو یہاں اس کلام میں عذر ہے، اعتذار ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس بچے کو دین کی خدمت کے لیے لگائیں گے، بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے، لیکن اب کیا کریں، بیٹی ہو گئی۔ ظاہر ہے
بیٹی وہ کام نہیں کر سکتی جو بیٹا کام کر سکتا ہے. اسی لیے کہتی ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ بہتر جانتا ہے. ابھی یہاں جو پیدائش ہوئی ہے اللہ کو بخوبی معلوم ہے. ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم کو بیٹا ہوگا تو ہم اس کو دین کے کام میں لگائیں گے، دین کے لیے وقف کر دیں گے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہے، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ تَفْضِيلِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنثَىٰ. تو یہاں اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکا فضیلت رکھتا ہے. لڑکا لڑکی پر برتری رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَعَلَى التَّسْمِيَةِ وَقْتَ الْوِلَادَةِ، اور اسی طرح پیدائش کے وقت، جیسے بچہ پیدا ہو گیا، لڑکا پیدا ہو گیا، ڈلیوری ہو گئی، فوراً نام رکھ سکتے ہیں. بچے کا نام اس کی پیدائش کے بعد رکھ سکتے ہیں، یعنی 7ویں دن کا انتظار نہیں کرنا ہے. بچہ پیدا ہوا نام رکھ دیا جائے. جیسے مریم علیہ السلام کا نام کیسے رکھا گیا؟ حنا بنت فاخوذہ، حمل سے تھی، پیدائش ہوئی، فوراً حنا بنت فاخوذہ نے بیٹی کا نام مریم رکھ دیا. تو پیدائش کے وقت، ڈلیوری کے بعد بچے کا نام رکھ دینا چاہیے. اور اسی طرح شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَعَلَىٰ أَنَّ لِلْأُمِّ تَسْمِيَةَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكْرَهُ الْأَبُ. ماں اپنے بچے کا نام رکھ سکتی ہے جب والد ناراض نہ ہو، والد ناپسند نہ کریں. نام رکھنے کا اصل اختیار والد کو ہے، لیکن ماں بھی رکھ سکتی ہے بشرطے کہ بچے کے والد اس پر ناراض نہ ہو. دیکھیے مریم کا نام مریم کس نے رکھا؟ ان کی ماں نے رکھا، ان کے ابو نے نہیں رکھا، ان کی ماں نے رکھا ہے. تو شیخ سعدی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ماں بھی نام رکھ سکتی ہے بشرطے کہ والد ناراض نہ ہو. امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا نام مریم رکھا تو مریم کا معنی ہوگا ان کی زبان میں، یعنی مریم علیہ السلام کی زبان میں العابدہ الخادمہ، عبادت گزار، عبادت کرنے والی اور خدمت کرنے والی. وَكَانَتْ مَرْيَمُ أَجْمَلَ النِّسَاءِ فِي وَقْتِهَا وَأَفْضَلَهُنَّ. مریم علیہ السلام کے بارے میں بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی خواتین میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں اور سب سے افضل تھیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے. انہوں نے بیٹا مانگا تھا، بیٹے کی خواہش ظاہر کی تھی، بیٹے کی تمنا کی تھی اور وقف کرنے کے لیے نذر مانی تھی، لیکن ان کے ہاں بچے کی ولادت کی جگہ بچی کی پیدائش ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہے. یعنی فی القوۃ والجلد والجلد فی العبادۃ وخدمۃ المسجد الاقصی. فی القوۃ والجلد فی العبادہ، یعنی عبادت میں جو قوت اور طاقت کی ضرورت پڑتی ہے اور مسجد اقصی کی خدمت کے لیے جو قربانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ بیٹا ہی انجام دے سکتا ہے، بیٹی نہیں کر سکتی، کیونکہ بیٹی جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتی ہے. بچی یا عورت
جسمانی ساخت اور جسامت کے اعتبار سے وہ طاقت نہیں رکھتی ہے جو ایک طاقت مرد رکھتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ التَّسْمِيَّةِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ، کہ پیدائش کے دن ہی نام رکھنا جائز ہے، جیسا کہ یہاں سیاق سے واضح ہے کہ مریم کا نام مریم پڑا اسی دن جس دن وہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں کہ اولد لی اللیلہ ولد سمیتہ باسم ابی ابراہیم، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آج مجھے رات میں بیٹا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے والد کے نام پر رکھ دیا ہے، یعنی ابراہیم نام رکھا ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو لے کر کے آئے، جیسے ڈیلیوری ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، اپنے بھائی کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہنیک کی اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بیٹا ہوا ہے، میں کیا نام رکھوں؟ تو آپ نے کہا کہ اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ دو۔ دیکھ رہے ہیں ابھی 7واں دن نہیں پورا ہوا ہے اور نام رکھنے کا مشورہ دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام رکھا ہے۔ ایسی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ابو اسید اپنے بیٹے کو لے کر کے آئے تو آپ نے تہنیک کی اور پھر اسی مجلس میں اس کا نام منذر رکھا۔ ظاہر تہنیک کب ہوتی ہے؟ پیدائش کے فوراً بعد ہوتی ہے، پیدائش کے فوراً بعد نام بھی رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ مریم کی والدہ نے کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اسے یعنی مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم وابنها ثم یقول ابو ہریرہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، اور جب شیطان کچوکا لگاتا ہے تو بچہ روتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے۔ یعنی مریم کی جب ولادت ہوئی تو شیطان کے جھٹکے سے اور شیطان کے کچوکے سے یہ محفوظ رہے، اور اسی طرح جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ بھی شیطان کے حملے اور شیطان کے جھٹکے سے، کچوکے لگانے سے بچے رہے۔ یعنی پیدائش کے وقت جو بچہ روتا ہے اس کی ایک وجہ بتلائی گئی ہے کہ شیطان کچوکا لگاتا ہے تو بچہ روتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام نہیں روئیں، اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت نہیں روئے، یہ دونوں شیطان کے کچوکے سے محفوظ رہے۔ یہ محفوظ رہے، کیوں محفوظ رہے؟ کیونکہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں أَوَّدَتْهَا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَأَوَّدَتْ ذُرِّيَّتَهَا وَهُوَ وَلَدُهَا عِيسَى علیہ السلام فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهَا ذَلِكَ، کہ ان کی والدہ نے، مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی تھی کہ ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر اور کچوکے سے محفوظ رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کی دعا قبول کی اور مریم کو اور ان کی مریم کی ذریت کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، شیطان کے کچوکے سے بچائے رکھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔